इब्तिदा रब जलील के बाबरकत नाम से और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द अदर साइड और मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, एक ऐसा बच्चा जिसने इम्तिहान दिया ही नहीं, उसको अवार्ड दिया गया कि तुम्हारी पहली पोजीशन आई है। एक ऐसा बच्चा जो इम्तिहान गाह में जाना ही नहीं चाहता था, उसको अवार्ड दिया गया है कि तुमने दुनिया फतेह कर ली है। जब वो अवार्ड ले रहा था उस वक्त एक अजीब तरह की सूरत हाल सामने आई। सूरत हाल ये थी कि जो उसके दोस्त थे, जो उस महफिल में बैठे हुए थी, उनकी नजरें शर्म से वो हैरान और एक तो इसने थप्पड़ खाए, एक तो इसने पाकिस्तानी चाय पी। वो उनका इखलाक था, वो उनका बड़ापन था कि उन्होंने इस नाअहल आदमी को चाय पिलाई और इसने इतना महंगा तैयारा, पुरानी टेक्नोलॉजी का तैयारा हमारा गंवा दिया, जिसे हमें बहुत ज्यादा प्यार था। एट द सेम टाइम इसको अवार्ड दिया जा रहा है, वो अवार्ड जो भारतीय एयरफोर्स का एक रीजनेबल अवार्ड माना जाता है। तो नाजरीन, पूरी दुनिया में पिछले 72 घंटे से यही गुफ्तो शनीद हो रही है कि आखिर भारत के पास करने को और कुछ नहीं है। अवाम भूख से मर रही है, वो हथियार खरीद रहे हैं जिनसे भारतीय अवाम में सिर्फ भूख बढ़ेगी, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। वो हथियार खरीद रहे हैं जो इस दुनिया में कारगर ही नहीं है। 5.5 बिलियन डॉलर की खती रकम से हथियार खरीदे जा रहे हैं, लेकिन चाइना उनके तोड़ निकाल लेता है। रूस जो उसको बेचने वाला है उसकी भी नींदें उड़ी हुई हैं और हैं उनकी भी। आखिर ये सब क्या हो रहा है? आखिर चाइना और पाकिस्तान का मोराल इतना क्यों हाई है? ये खित्ते में किस तरह से अमन के ख्वाह हैं? पाकिस्तान इखलाक के इतना आला दर्जे पर फाइज कैसे है? वो नाक़िदीन जो पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी आर्मी को किसी लम्हे भी नहीं छोड़ते, वो भी ये बात कहने पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का इखलाक, पाकिस्तान एयरफोर्स की प्रोफेशनलिज्म एकेमी ऑफ परफेक्शन को टच कर रही है। ये वो नाकिद कह रही हैं जो हर वक्त अपने वीलॉग्स में बैठ के सिर्फ पाकिस्तान का तवा लगाना उनका काम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहिब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे। आज उनसे पूछेंगे कि अभिनंदन को यह अवार्ड देने की वजह क्या हो सकती है। आखिर भारत के पास करने के लिए कोई और काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू अ शो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पाकिस्तानी F-16 गिराया ही नहीं गया, फिर भी अभिनंदन को अवार्ड मिला, क्या वजह समझ आती है सर? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आबिद साहब। देखिए, ये जो इस तरह के वाक़यात की जो तारीख़ है इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के दरमियान, ये बहुत पुरानी है सर। और आपको अगर मैं बताऊं कि ये जो इस तरह की बातें करना एक खिफ़त मिटाने के लिए, ये बहुत पुराना इनका वतीरा है इंडियन एयरफोर्स का और इनके जो इनकी हुकूमतों का। देखिए, जंग में दोनों तरफ से जानें भी जाती हैं। एज अ सोल्जर मैं कहूंगा कि सोल्जर, इट्स अ सोल्जर हु फॉल्स। आपकी फॉल में भी ग्रेस होनी चाहिए, आपकी विक्ट्री में भी ग्रेस होनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा तारीख बताना चाहूंगा। ये 1959 10 अप्रैल की सुबह ईद का दिन है। पाकिस्तान में ईद मनाई जा रही है। हमारे फोर्सेस, एयरफोर्स के बहुत से लोग ईद की छुट्टियों के ऊपर हैं, लेकिन कुछ हमारे पायलट्स और एयर डिफेंस कंट्रोलर्स मुस्तैद बैठे हुए हैं। तो उस टाइम पे इंडियन एयरफोर्स सोचती है कि शायद ये लोग ईद का खाना खा के कोई कैलूला फरमा रहे होंगे, सो रहे होंगे। उनका एक कैमरा जो रिकॉनेसेंस के लिए, जासूसी के लिए काम करता था, वो हमारी फजाई हुदूद में दाखिल होता है। उनका मतमा नजर यही था कि ये सो रहे होंगे, हम जाएंगे, पूरी रिकॉनेसेंस ऊपर से कैमरा के साथ तस्वीरें बनाएंगे और बहुत सारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन लेके हम वापस आ जाएंगे, जो उनके काम आती है, जो कि काम होता है। वैसे भी जब आपके साथ किसी की दुश्मनी हो तो आप ये काम करते रहते हैं। जी जी। दो हमारे पायलट उस वक्त ड्यूटी पे बैठे हुए हैं पेशावर में। सर एक इंतहाई जूनियर रडार स्क्रीन, और रडार था दूसरी जंग अजीम का। राइट। तो एक पायलट ऑफिसर जो कि इब्तदाई रैंक है, जो पहली जमात का ऑफिसर है, रब नवाज, वो कंट्रोल के ऊपर बैठा है, वो रडार के ऊपर बैठा है। वो देखता है कि एक तैयारा भारत की तरफ से पाकिस्तान में दाखिल होता है।
राइट सर। और वो फौरन अपने पायलट्स को अलर्ट करता है। पायलट्स दोनों, फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस और उनके लीडर हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट बट, ये दोनों फजा में बुलंद होते हैं। वो पायलट ऑफ जी जी, और उनको वो जब वो उनके उस खबर सबसे पहले जा रहा हो तो उसके पीछे एक धुआं सा निकल है जिसको कंट्रेल्स कहते हैं। जी बिल्कुल सर। तो वो देखते हैं कि ये तो एक कैमरा है जिसके 2 इंजन्स हैं, और वो बहुत ज्यादा हमारी फजाई हुदूद में आ चुका था। राइट सर। पहले जनाब भट्ट साहब उसके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश करती है, लेकिन जो हमारे सेबर थे उनकी लिमिट थी कोई 40,000 तक, ये जहां 50,000 फुट पे फ्लाई कर रहा था। आई सी। इन्होंने ऐसी मैनोवरिंग की, प्लान किया कि वो उसने जब कैमरा के पायलट की नजर पड़ी इनके ऊपर, वो पैनिक हो गया। उसने जब 2 टर्न किए तो उसकी एनर्जी जहाज की डाउन हुई तो वो नीचे आ गया। राइट। यूनुस साहब ने उस जहाज को मार गिराया। तो 10 अप्रैल 1959 को पहली दफा इस तरह के तैयारे ने जो हरकत की भारतीय फजाई का, उसको गिराया। उसका पायलट और नेविगेटर दोनों को अरेस्ट किया। पाकिस्तान ने खैर सगाली के जज्बे के तहत अगले दिन उनको वापस भेज दिया। अच्छा। अब हिंदुस्तान की हुकूमत ने क्या कहा कि ये वो मौसम की वजह से इधर से भटक के उधर चला गया, और एक्चुअली उसको ऑक्सीजन का इशू था, इसलिए उसको जरा नीचे आना पड़ा। जनाब, ऑक्सीजन का इशू 10,000 फुट से नीचे आके हल होता है जी। 50,000 से 40,000 फुट के ऊपर आने से ऑक्सीजन बढ़ नहीं जाती हवा में। तो मतलब ये बताने का कि ये तारीख है इन लोगों की, ये गलती के बाद गलती करते हैं। और सर यहाँ मैं सवाल करना चाहूंगा, 1959 में हम इतने प्रोफेशनल थे अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल 1959 की बात है। और यंग 2 फ्लाइट लेफ्टिनेंट और 1 पायलट ऑफिसर जो रेडार कंट्रोल के ऊपर बैठा हुआ है। और मजे की बात ये जी कि जो प्रोसीजर होता है उसमें अगर रेडार कंट्रोलर देखता है कि कोई दुश्मन का जहाज हमारी फजाई हुदूद के अंदर आ गया है, उसका एक तरीका कार होता है। वो अपने सीनियरों को बताता है, वो अपने को बात चीफ ऑफ द एयर स्टाफ तक, ये शायद सदर वजीर आज़म तक जाती है, वो इजाजत देते हैं, फिर शूट डाउन किया जाता है। अच्छा। ये जमाने अमन की बात, थोड़ा एलाबोरेट कर दीजिए। ये जमाने अमन की बात कर रहे हैं आप। ये जमाने अमन की बात है। जंग के दिनों में तो यू आर फ्री टू शूट, लेकिन जमाने अमन में अगर कोई बहुत ज्यादा हद तक आ जाए, पहले उसको वार्निंग दी जाती है, कुछ किया, लेकिन वो इतना अंदर आ गया था। आप देखिए, उस पायलट ऑफिसर रब नवाज ने सोचा कि अगर मैं इस पूरे प्रोसेस में पड़ गया तो ये जहाज पता नहीं कितनी ज्यादा जासूसी कर चुका होगा उस वक्त तक। राइट सर। ही टुक अ डिसीजन। अब पायलट ऑफिसर, उसने वेट नहीं किया कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ तक बात जाए और वहां से उसको नॉट मिले और फिर वो पायलट्स को कहे। वो जहाज देखें बहुत स्पीड पे उड़ते हैं। उसने फैसला किया और उसने पायलट्स को कहा गो एंड शूट। सर एक अहम चीज ये है कि 27 फरवरी 2019 को ये रिसेंट जो वाकया हुआ, हमने 1 साल के अंदर अंदर तमाम अवार्ड्स दे दिए, अप्रिशिएट कर दिया जिन लोगों ने दुर्गत बनाए, जिन लोगों ने पाकिस्तान का मोराल बुलंद किया। 3.25 साल हो चुके, अब अवार्ड देने का सोचा, ये क्या? मुझे कुछ केमिस्ट्री समझाएं, नाजरीन को कोई केमिस्ट्री समझाएं सर। देखिए, फिर मैं बात करूंगा कि एज ए सोल्जर मुझे जब विंग कमांडर अभिनंदन का तैयारा गिरा, आपको पता है कि एक दिन पहले वो हमारे कुछ 2-4 दरख्त और 1-2 कौवे जो है उनका नुकसान करके गए थे सर। और बड़ा उन्होंने क्लेम किया था कुछ स्ट्राइक का। उससे पहले उन्होंने ग्राउंड पे कुछ सर्जिकल स्ट्राइक का वाकया उन्होंने अपनी तरफ से घड़ा। जी। तो हमारी कौम में एक आप भी जानते हैं कि एक अर्ज थी कि कुछ किया जाए। राइट सर। देखिए, जब जंग या इस तरह की कोई हरकत होती है तो कहते हैं कि विनिंग स्ट्रोक उसके पास होती है जो सरप्राइज कर दे। बिल्कुल सही बात है। तो सरप्राइज तो इन्होंने एक दिन पहले कर दिया। उस सरप्राइज के नतीजे में कुछ दरख्त हमारे शहीद हुए जी। 1-2 कौवे बेचारे जान से गए। अब देखिए, सरप्राइज खत्म हो चुकी है। नाउ इंडियंस नो दैट वी विल रिटेलिएट इंडियन, लेकिन सरप्राइज इज ओवर, दे शुड बी रेडी। अब तो वो 50 जहाजों के साथ तैयार होना चाहिए था। ठीक है। उसके बावजूद अगर हमारे पायलट्स और कंट्रोलर्स मिलके और हमारे कमांडर जिन्होंने सारा प्लान करवाया, उनको दिन दिहाड़े सुबह 9 से 10 के दरमियान उनको शूट करते हैं 2 जहाज। जी। 2 जहाज, याद रहे कि हमारे पास उनकी वीडियोस मौजूद हैं। हाँ, हमने क्लेम दोनों किए हैं। यहाँ मैं एडप्ट करना चाहूंगा आपकी बात के साथ। अगर वो कोई शहरी बाबू बनाता या कोई और बनाता, हमारी आर्मी बना रही होती, हम कहते चलिए जी कुछ मैनिपुलेट किया गया है, कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है। अगर वो वीडियो देखी जाए, उसके पीछे आवाजें सुनी जाएं, तो हमें क्लियर हो जाता है वो देहाती सादा से लोग वो बना रहे हैं। सर, कैसा कुदरत का इंतकाम लिया इन लोगों से, ये जो बड़के मार रहे थे, कि
کلیئر ہو گیا کہ انہی کے دو وہ پائلٹ تھے جو نیچے آ رہے تھے اور وہ اسپیشل کہہ رہے ہیں وہ دو لوگ نیچے آ رہے ہیں, وہ پنجابی میں جو بھی کہہ رہے ہیں سر. جی بالکل. اور اس دن پھر جب ان کو شوٹ ڈاؤن کیا, ابھینندن تو گرفتار ہو گیا, اور جو دوسرے پائلٹ تھے وہ ملبہ ان کی طرف گرا, اس کی شروع میں سوشل میڈیا کے اوپر انڈین لوگوں کے, آج کل تو دیکھیں ایک پرندہ بھی گرتا ہے تو 50 لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ لوڈ کر دیتے ہیں. رائٹ سر. اس کی ویڈیوز بھی آئیں, لیکن میں داد دوں گا کہ ان کا کنٹرول اتنا وہ سخت ہے انڈین آئی ٹی میں ان کا, کہ انہوں نے کچھ عرصے کے بعد وہ ریموو کروا دی. اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ انہوں نے کلیم کیا اب کہ جی ہم نے F-16 کرایا ہے. بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ F-16 جو امریکن بناتا ہے وہ دنیا بھر میں اپنے ایک ریکارڈ رکھتا ہے. وہ ہمارے پاس ہیں, ٹرکی کے پاس ہے, ہالینڈ کے پاس ہے, اسرائیل کے پاس ہے, کسی ملک کے پاس ہے. اس کا ریکارڈ ہوتا ہے کتنے ہیں, کوئی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ میں کریش ہو گیا, کچھ ہو گیا, اس کا ریکارڈ ہوتا ہے. ہم نے کام کہا ان سے جا کے پوچھ لو, کوئی ان میں سے کہہ دے کہ ان کا ایک جہاز کم ہوا ہے. پھر انہوں نے ایک اپنے چینل کے اوپر انہوں نے دکھایا کہ یہ ملبہ ہے اور اس میں سے یہ انجن, اور مزے کی بات ہے کہ جو انڈین ایکسپرٹ بیٹھا ہوا تھا, he was a very I appreciate that guy. اس نے کہا بھائی یہ جو انجن آپ دکھا رہے ہیں یہ ان کے F-16 کا انجن نہیں ہے, یہ جنرل الیکٹرانک کا انجن ہے, GE کا انجن ہے, ان کے پیٹرن وٹنی کے انجن لگے ہوئے. یہی بات ہمارے آج ایک میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے مارشل وقاص سلیری جو کہ ہمارے آپریشنز کے انچارج ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کی اور یہ اس وقت دکھائی بھی گئی. تو ان کا جھوٹ تو ان کے ہی کچھ جو اپنے ایکسپرٹ تھے انہوں نے اس کو بے نقاب کر دیا. تو میں گیٹنگ بیک ٹو ابھینندن سر, میں یہ کہوں گا کہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی. سر ہم سے دوبارہ شروع کریں گے. ہمارے ساتھ UK سے موجود ہیں حامد صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. مائی پلیئر. سر ابھینندن کو اوارڈ دے دیا گیا اور ابھینندن کی بیچارے کی خود آنکھیں جھکی ہوئی تھیں, مونچھیں کٹی ہوئی تھیں, پریشان تھا کہ ارے مجھے کس بات پر اوارڈ دیا جا رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ میں ایک تو چیز یہ کہوں گا کہ AVM صاحب نے ماشاءاللہ بڑا اچھا ایجوکیٹ کیا کچھ چیزوں کے حوالے سے, and I really enjoyed his conversation ماشاءاللہ. ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ انڈیا کے اندر اتنی حکومت کے اندر اتنی دیدہ دلیری ہے, اتنی اس کو ہٹ درمی کہہ لیں, اور اگر سینسر نہ کریں تو اتنی بے شرمی ہے کہ یہ ابھینندن کو جس نے he has done nothing, اس کو انہوں نے ایوارڈ دیا, ایک ایسے شخص کو جو کہ بیسیکلی brought an embarrassment to the nation. انڈیا کی عوام کے لیے جو شرمندگی کا باعث بنا, انڈین ایئر فورس کے لیے تذلیق کا باعث بنا, ایوارڈ دے کر کی کوشش کی. میرا خیال ہے کہ پوری دنیا اس بات کر رہی ہے. بلکہ اس کا نتیجہ کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں ہم بات کریں کہ انڈین میڈیا اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے, انڈین میڈیا دنیا کے کسی بھی میڈیا کی کسی بھی کیٹیگری میں شامل نہیں ہوتا ریلائبلٹی اور کریڈیبلٹی کے اعتبار سے. اسی طرح اب انہوں نے دیکھیں, ایک AVM صاحب بیٹھے ہیں, یہ میری بات سے ایگری کریں گے کہ پورا ایک پیٹرن ہوتا ہے کسی بھی سولجر کو کوئی بھی ایوارڈ دیا جائے, چاہے پاکستان میں ستارہ شجاعت ہو, ستارہ جرأت ہو, یا نشان حیدر ہو, ہر چیز کے اوپر. اس طرح دنیا میں جو ملٹری رائل ملٹری ایوارڈ ہے انگلینڈ میں, یا ملٹری وار کالج کے ایوارڈز ہیں, وہ سارے بیسڈ آن دا فیکچوئل گراؤنڈ اینڈ پرفارمنس ہوتے ہیں, نہ کہ اس لیے کہ ایک ملک کی پالیسی ہے کہ جی ہم نے جھوٹ بولنا ہے اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ اتنی بڑی ایک ویر چکر کا چکر چلائیں. تو اس طرح چکر نہیں چلتے ہیں. سادی سی بات ہے کہ یہ ایسا چکر ہے جو وہ خود اپنی قوم کو دے رہے ہیں. they are actually betraying their own nation, are making their own nation fool. I always believe that اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی اپنی جو حقیقت جو جاننے والے ایئر فورس کے جوان ہیں, جو ان کے پائلٹس ہیں, وہ اس بات پہ اب نتیجہ پہنچ جائیں گے کہ جی ہم کچھ کریں نہ کریں, ہم نے جہاز اڑا لیا, ہم نے واپس آ گئے تو ہمیں جناب ایوارڈ مل جانا ہے, ویر چکر مل جانا ہے, یا دوسرا کچھ مل جانا ہے. سر اس کا بہت خوبصورت. سر کی طرف آنا چاہیں گے, ساجد حبیب صاحب کی طرف. سر کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل وجہ ہمارے دوست نے کہا, اور میں اس میں ایڈ کروں گا ایز اے سولجر. دیکھیں جنگ میں دونوں سائڈ سے جانیں بھی جاتی ہیں, جنگی قیدی بھی بنتے ہیں, زخمی بھی ہوتے ہیں, اور جیتنے والے کے بھی اور ہارنے والے کے بھی. بہادری دونوں طرف سے دکھائی جاتی ہے. مجھے I feel pity for ونگ کمانڈر ابھینندن. جب وہ شوٹ ڈاؤن ہوا تھا,
I as a soldier took it as a part of the game. देखिए एरियल बैटल में एक विक्टर होता है और दूसरा यूजुअली हम कहते हैं कि देयर इज अ विक्टर एंड द अदर वन इज डेड जब दो जहाजों की कॉम्बैट होती है. ये तो खैर बड़ी पैकेजेस थी. उसके साथ बड़ी ज्यादती की, जैसे हमारे दोस्त ने कहा, उसके साथ बड़ी ज्यादती की इन्होंने कि उसको जिंदगी भर के लिए एम्बैरेसमेंट उसको दे दी उन्होंने. आप एक फॉलन सोल्जर को भी आप बगैर ये कहानी घड़े उसको कोई भी आप वीर चक्कर महावीर चक्कर दे सकते थे. नोबडी स्टॉप्स यू, वो आपका हक है. लेकिन जब आप एक फैब्रिकेटेड स्टोरी उसके साथ डाल दी, आपने बिल्कुल सही कहा कि उस तकरीब में बैठे हुए हर शख्स को पता था कि ये झूठी कहानी है. अभिनंदन बेचारे को ही हैड टू चेंज हिज आइडेंटिटी. उसकी जो एक ट्रेडमार्क मुस्टैच थी, ही हैड टू ट्रिम इट फॉर कमिंग टू दैट पार्टी. लेकिन जैसे मैं समझता हूं कि जैसे वो, अगर किसी ने वो क्लासिक हॉलीवुड देखी हो, गॉन विद द विंड, वो पूरी स्टोरी किसी को याद नहीं है, लेकिन रेड बटलर का एक सेंटेंस जब वो कहता है फ्रैंकली माय डियर आई डोंट गिव अ डैम, इसी तरह जितनी मर्जी कहानियां बना लें, the tea was fantastic, will remain the rider clause. सर आबिद खान अल-मशरिकी साहब, सर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्या अभिनंदन की मूछें काट के बहुत बड़ी ज्यादती नहीं हुई इसके साथ? देखें, मैं कहूंगा कि जिस तरह उसने अवार्ड लिया है उसका तो अब सर भी मूंड देना चाहिए शर्मिंदगी से. ईमानदारी की बात तो ये है. मैं ये समझता हूं कि मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, एवीएम साहब मेरा ख्याल है इसको सेकंड करेंगे, कि मिग 21 का कोई कंपैरिजन ही नहीं है एयर कॉम्बैट में F-16 के साथ. एंड इट हैज नेवर हैपेंड दैट एनी मिग 21 could shoot down an F-16 in a dogfight in a air combat. Sure. I am talking about in case of two very highly professional, trained pilots. And अगर अभिनंदन जैसा मेरे कागजों में तो अनाड़ी आदमी आ जाएगा और इस तरह वो आएगा, तो उसके लिए आप ये सोचें कि वो मिग 21 के साथ F-16 को गिरा दे. उसके बाद आपके सामने है कि अमेरिका ने जो काउंटिंग की और इंडिपेंडेंट इदारे की काउंटिंग है कि जी पाकिस्तान के F-16 भी पूरे हैं. पाकिस्तान, उन्होंने उस हर चीज को क्लासिफाइड करके दुनिया को बताया है. उसके बावजूद जिस तरह इन्होंने अवार्ड दिया है, आप यकीन करें इवन इंडियन मीडिया के लिए भी उसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है. झूठी कहानी. सर मैं ना एक वो रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें ये कहा जा रहा था कि अभिनंदन जितनी देर यहां रहा उसकी सारी जो रिकॉर्डिंग होती रही, इवन के ये जो चाय का कप देना भी ना, ये भी एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था. और उसने इस तमाम वक्त के दौरान कहीं जिक्र नहीं किया कि मैंने कोई F-16 गिराया है. बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता ना. देखें, बात यह है कि उसको हकीकत पता है. वो तो हम कहते हैं कि शुक्र कर रहा था कि उसकी जान बच गई. पहले हवा में उसकी जान बच गई, फिर नीचे हमारे जो पाकिस्तानी जो हम शहरी हैं, कश्मीर के जो शहरी हैं, उनके हाथों उसकी दुर्गत बन गई, लेकिन जान बच गई क्योंकि हमारे फौजियों ने प्रोफेशनलिज्म दिखाया और उसको रेस्क्यू किया गया. फिर उसके बाद उसकी जान बच गई कि हमने उसको अंडर द जेनेवा कन्वेंशन उसको वॉर प्रिजनर के तौर पर ट्रीट करते हुए फौरन वापस भी कर दिया. तो मैं ये समझता हूं कि ये एक ट्रॉमा से गुजरा है जो अभिनंदन है, और इसको पूरा इन्होंने जिसको कहते हैं कि ट्रीटमेंट करके और इसको इस बात पर जहनी तौर पर आमादा करना कि तुम ये चले जाओ और ले लो, ये पूरा इसके ऊपर एक प्रोसीजर होगा. इसको तैयार करना ह्यूमन बीइंग वाज वेरी हार्ड. उसकी पूरी फैमिली के लिए ह्यूमिलिएशन है. बहुत जबरदस्त. सर साजिद हबीब साहब की तरफ आना चाहूंगा. सर फरमाइएगा, 3.25 साल का ये जो प्रोसेस है, हामिद खान अल-मशरिकी साहब ने बड़ा खूबसूरत पॉइंट उठाया. 3.25 साल क्या ट्रीटमेंट होती रही अभिनंदन की? आई एम श्योर उसने ना क्लेम किया होगा हकीकत में, ना उसने कोई वीर चक्कर महावीर चक्कर डिमांड किया होगा. ये इन लोगों की तैयारी होती रही कि हमने इस खिफ़त को कैसे खत्म करना था. भाई देखे, हम लोगों ने जब किसी को देना, कोई बहादुरी दिखाता था, तो उसको उसी दिन अजीज भट्टी शहीद हुए तो अगले दिन उनका राशिद मिन्हास ने शहादत पाई, तो उसी दिन उसका निशान हैदर जो था अनाउंस हो गया था, क्योंकि हमें पता था कि क्या हुआ है. दे टुक दिस टाइम टू कुक अप द स्टोरीज. लेकिन बहुत एम्बैरेसिंग, मैं फिर कहूंगा, मुझे अब तरस आता है बेचारे ग्रुप कैप्टन अभिनंदन के ऊपर. विंग कमांडर अभिनंदन पे मुझे पिटी नहीं हुआ था, बिकॉज ही फेल इन द वॉर.
سر یہ دلچسپ گفتگو جاری رہے گی. ایک وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے. جدید بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پورا 2.25 سال کا یہ دورانیہ جو ہے وہ بھارتی حکومت میک اپ مائنڈ بناتی رہی کس طرح سے اس خفگی کو, اس روب اور دبدبے کی فضا کو اوور کم کیا جائے, کس طرح سے عوام کو بتایا جائے کہ ابھی ہم ٹھیک ہیں, ہمیں مار نہیں پڑی. ہمارے ساتھ ساجد حبیب صاحب موجود ہیں, ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ. سر آپ کنٹینیو کیجئے. آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو ابھی نندن پر بہت زیادہ ترس آ رہا ہے, اس کا مورال بہت زیادہ ڈاؤن کر دیا. جی بالکل عابد صاحب, میں ایز اے سولجر کہوں گا کہ جنگ میں اٹس اے سولجر ہو فالز. وہ کہتے ہیں نا گرتے ہیں شہسواری, میدان جنگ میں شہسوار دونوں سائڈ سے ہوتے ہیں. آپ یہ لوگ ان کو صرف اس بہادری پہ بھی دے سکتے تھے کہ وہ سروائیو کیا, اس نے بیٹنگ کھائی لوگوں کے ہاتھ سے. اور یہاں میں جیسے مشرقی صاحب نے کہا, میں ضرور کہوں گا کہ دیکھیں یہ صرف یہ وار ایتھکس کی بھی بات ہے, لیکن یہ ہمارے اسلام کا بھی یہی سبق ہے کہ جنگ میں جس کی جان لینا آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے, سر اگر وہ آپ کا جنگی قیدی بن جاتا ہے, کی جان کی حفاظت کرنا آپ کی ڈیوٹی ہو جاتی ہے. اور یہی ہمارے سولجرز نے کیا, اور یہ اس نے اکنالج کیا. سر دیکھیں عوام تو مشتعل ہوتے ہیں, عوام میں اشتعال ہوتا ہے. جی وہ شروع میں جو کچھ ہوا, لیکن اس کے بعد اس نے کہا کہ 2 آرمی کے, پاکستان آرمی کے سولجر آئے, وہ مجھے لے گئے, پھر اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی, سارا کچھ ہوا, پھر ہم نے اس کو ایک چائے دی جس کی قیمت صرف ایک MiG 21 تھی. مشرقی صاحب میں ایک چیز گزارش کرتا چلوں, میں نے چائنیز ورژن جو MiG 21 کا ہے وہ میں نے اڑایا ہوا ہے خود بھی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, MiG فیملی کا یہ بہت اچھا کمبیٹ ایئر کرافٹ تھا. اگر پلیٹ فارم بات کریں تو F-16 از ڈیفینیٹلی مچ بیٹر. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ان کا MiG 21 بائسن ہے, یہ انہوں نے 4th جنریشن اپ گریڈ کروایا ہوا ہے. تو وہ یہ بہانہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا تو MiG 21 تھا, ان کا F-16 تھا. دیکھیں اب وار ہے ایویونکس کی, آپ میزائل کون سا کیری کرتے ہیں. اگر MiG 21 پہ میزائل ہے جو 50 میل پہ جا کے ہٹ کر سکتا ہے, اور F-16 میں میزائل ہے جو 20 میل پہ ہٹ کرتا ہے, تو this MiG 21 will shoot down, has the chances of shooting down. تو یہ اپنا ان کا بڑا پوٹنٹ پلیٹ فارم تھا. ٹھیک ہے یہ لیٹ 50s کی ارلی 60s کی ٹیکنالوجی ہے, لیکن یہ 4th جنریشن اپ گریڈڈ تھا, وہ بھی اسرائیلی سے جن کی ٹیکنالوجی بہت آگے ہے. تو میں کہوں گا کہ یہ جو ہماری کمبینیشن آف فورسز, جو ہمارے ایئر ڈیفنس والے, جو ہمارے ایئر بورن, جو ہمارے ایویکس والے تھے کروز, اور جو ہمارے پائلٹ سے اتنی کمال کی. دیکھیں جب اتنی پیکج ہو, 20-30 جہاز اس سائڈ پہ اڑ رہے ہوں, 20 جہاز آپ کے اڑ رہے ہوں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس دن ہمارے کچھ جہازوں نے ان کی کشمیر سیکٹر میں جہاں پہ ان کے چیف آف آرمی سٹاف آئے ہوئے تھے, ان کو ٹارگٹس کو لاک کیا, اس کی ویڈیو بنائی, اور پھر دکھانے کے لیے, بیکاز وی ڈنٹ وانٹ ٹو ایسکیلیٹ دا تھنگ, اور پھر انہوں نے اس کو بامبس کا جتنا ڈیبری بنتا ہے اتنا دور رکھ کے بامب بھی گرائے, اور یہ بتانے کے لیے کہ وی کوڈ ہیو ہٹ, لیکن ہم نے ایسکیلیشن نہیں کرنی تھی. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہم نے اس دن مجھے میں تو شکر کرتا ہوں کہ میں نہیں تھا ان پائلٹس میں شامل, because I could have disobeyed, I'm telling you. And then عابد بھائی ایگری کریں گے کہ میں جس طرح انڈین پروگرامز میں کاؤنٹر کرتا ہوں, they know کہ I could have maybe court martial to get her off. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ 2-4 لوگوں کو مار چکے ہوتے جو وہاں موجود تھے اس میں, لیکن آپ وہ 4 کے 4 جو میزائلز تھے وہ تو بالکل پاکستانی آرمی میں سیکیورٹی, ہاں اس میں سے کسی کا فیوز نہیں, کسی کوئی اتنی ریل میں سے نہیں نکلا ہوا تھا, ان کے میزائل موجود تھے. اچھا سر, اگلی بات پر آتے ہیں. جو چائنا کا ہائپر سونک میزائل ہے وہ زمین پر آ چکا ہے, جو 61,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو وہ موو کرتا ہے. سر کیا کہنا چاہیں گے, اس کا وہ توڑ ہے کیا S-400 کا جو $5.5 بلین کی خطیر رقم سے بھارت نے خریدا ہے. سر ساجد میں آپ کی طرف پہلے آنا چاہوں گا پلیز. ابھی صاحب دیکھیے, یہ تو اٹس اے کنٹینیوس بیٹل آف میجرز اینڈ کاؤنٹر میجرز اینڈ کاؤنٹر میجرز, وہ الیکٹرانکلی ہوں یا وہ ہارڈ کور ویپنز کے پوائنٹ آف ویو سے ہوں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں اس میں آئی ڈونٹ تھنک دیر ول بی ایور اے کانفلکٹ in a near future or even a little distant future جو میں دیکھ سکتا ہوں کہ چائنا یا رشیا کے اندر, because
زور جو رہا ہے کہ جو گورباچوف اور اس کے بعد بورس یلسن کے ٹائم میں جو ایک رشیا نیچے گیا تھا, he's been working to bring it back to the level of a super power. چائنا کا کمال ہے, ہمارا بہترین دوست ہے اور ہمارا پچھلے 50 سال سے دوست ہے کہ اکنامک سٹرینتھ کے اوپر رکھا. دیکھیں اکنامکس کے بغیر جب سوویت یونین کی جو تھی وہ ڈاؤن ہوئی تو وہ 5000 میزائلوں کے ساتھ اور 10,000 جہازوں کے ساتھ بھی کلیپس ہو گیا. It got in 3 days, وہ 15 کنٹریز میں ڈیوائیڈ ہو گیا. تو چائنا کا فوکس بڑا کلیئر ہے. چائنا کو دیکھیں, اس نے ہانگ کانگ کو واپس لانے کے لیے کوئی جنگ نہیں کی, اس نے اکنامیکلی اتنا اسٹرانگ کیا کہ یو کے نے اس کو چپکے سے ہینڈ اوور کر دیا. I see something like that if it happens will be without any war or anything. اگر تائیوان کے اوپر کچھ ہوتا ہے تو we stand with China تائیوان کے ایشو کے اوپر. تو میں نہیں سمجھتا کہ رشیا اور چائنا کا ابھی مجھے کوئی ایسی سٹیج ہوگی کہ جو, کیونکہ آپ وہ جو ہے رشین ڈیولپ جو آپ میزائل ہے اس کی بات کر رہے ہیں. جی یس ٹو کاؤنٹر اف اٹ از ود دا انڈینز, پہلے تو انڈینز ول ناٹ ڈیئر ٹو گو اینڈ فائر اٹ آن چائنا. اور چائنیز کی میں تھوڑا بہت ایز ڈیفینس جرنلسٹ اگر کہوں تو ان کی جو پالیسی ہے اٹ از ایکسیلنٹ. رائٹ سر. دیکھیں ساری دنیا جتنی امریکن وار مشینری ہے یا چیز ہے, اٹ از ناؤ ایوری تھنگ از سیٹلائٹ کنٹرول. ان کی کمیونیکیشن سے لے کے ان کے ویپنز تک اس کی گلوبل پوزیشننگ جو ہوتی ہے وہ ان کے سیٹلائٹ سے ہوتی ہے. چائنا نے اپنا ایک پورا نیٹ ورک اوپر سیٹلائٹس کا ڈیولپ کیا ہے, اٹس ان آربٹ, اور اس کو ہم بھی شاید اسے بینیفٹ ہو رہے ہیں. بیکاز وہیکل سر غالباً سے بولتے ہیں جیسے جی پی ایس میں کوئی 21+24 سیٹلائٹس ہیں جو کہ پوری دنیا کی پوزیشننگ کرتے ہیں, جس کے اوپر اگر آپ نے اس کے اوپر میزائل گرانا ہے تو اس کے اوپر آگے گرے گا, اس گلاس پہ نہیں گرا. اٹ از سو ایکوریٹ. تو چائنیز نے اپنا سسٹم بنا لیا تاکہ ان کی ڈیپینڈنس نہ رہے. اس کے ساتھ میں صرف ایک لفظ کہوں گا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ صرف سیٹلائٹس میں کمپیٹ کریں, they have gone for the technology of destroying satellites in the air. Wow. And that is very intelligent move. اور ابھی رشیا نے بھی کیا ہے, جس کی امریکہ کو بہت تکلیف ہے, اور انہوں نے اس کو بھی نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ کہا تھا, اور رشینز کو بھی کہہ رہے ہیں اور جی وہ ڈیبری پھیل جائے گی ہوا میں. بھائی آپ کی ڈیبری تو ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے امریکنز کی. تو I think they are very smart in going for the technology. اسی طرح ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, انہوں نے ایئر کرافٹ 15-20 نہیں بنا لیے, ایک دو بنائے ہیں. what have they done? they have developed a missile جس کو carrier killer کہتے ہیں. and that can go through all defenses of any carrier. so they are very smart in this thing. سر حامد خان المشرقی صاحب, سر یہ ہائپر سونک کیا کرے گا؟ دنیا ساری پریشان ہے, چائنا نے خاموشی سے کر کیا دیا ہمارے ساتھ؟ بات یہ ہے کہ آپ کو مطلب جیسے اے وی ایم صاحب کہہ رہے ہیں, میں پچھلے دنوں ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ امریکہ نے اس کو چائنا کی طرف سے فل ایگریشن قرار دیا. امریکہ نے کہا جی کہ یہ چائنا کی طرف سے ایک طرح سے اعلان جنگ ہے, کیونکہ ناؤ امریکہ تو اس بات کے اوپر دعوے دار تھا کہ چونکہ رشیا فال آؤٹ ہو چکا ہے تو شاید نہ صرف دنیا میں وہ اکیلی سپر پاور ہے بلکہ اسپیس کے اندر بھی اکیلی سپر پاور ہے, ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی, in terms of space satellites and in terms of space war. چائنا نے جو کر دیا ہے اس نے بالکل اسی طرح ہے کہ ایک سٹیپ آگے چلا گیا ہے اس سپر سونک میزائل ٹیکنالوجی کے ساتھ کہ ناؤ دے آر ریڈی فار دا نیکسٹ پاسبل وار وچ کوڈ ہیو بین فاٹ ان دا اسپیس. جس کا امریکہ نے 40 سال پہلے ایک ماڈل بنایا, اس کو کاپی کیا گیا. پھر اس کے بعد کیا بات ہوئی کہ جی آئندہ ہم یہ کریں گے کہ پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کو سیٹلائٹ سے کنٹرول کریں گے. تو چائنا نے اس سب کو چیلنج کر دیا ہے. چائنا نے یہ 6100 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ, اگر میں نے 61,000 پہلے کہہ دیا تو اس کے لیے معذرت, 6100 کلومیٹر پر آر, یہ مطلب کچھ چیز دکھائی نہیں دے گی, اور اتنا ایفیشنٹ سسٹم کے پورے آربٹ میں وہ سفر کرے گا, اور جہاں جہاں کیا ہوگا سب کچھ اڑا دے گا. بالکل. اور دیکھیں نا, یہ وہ ہے جو ساؤنڈ بیریئر کو بھی توڑتا ہے. یہ وہ ہے جس ٹیکنالوجی کے بارے میں نے ایک پچھلے دنوں ایک امریکن ایک ریسرچ شیئر کی دوست کے ساتھ. میں نے کہا کہ امریکہ کی پچھلے 40 سال میں جو جتنی بھی کیلکولیشنز تھیں, چاہے وہ چائنا کی اکنامیکل گروتھ کے حوالے سے ہوں, امریکہ اس میں فیل ہو گیا کہ چائنا 90s سے لے کر آج جہاں کھڑا ہے, چائنا کی
امریکہ کی اگر کیلکولیشنز ہوں عراق وار کے حوالے سے WMDs کے حوالے سے اور سارا حوالے سے وہ سارا فیل ہو گیا. امریکہ کی کیلکولیشن ہو افغانستان کی وار کے حوالے سے آفٹر وار کے حوالے سے, امریکہ اپنے اس جو کہتے ہیں نا فطرتی یا قدرتی ڈکلائن کی طرف بڑھ رہا ہے, جس میں اللہ کی طرف سے اس کی ہر جو چال ہے وہ الٹی پڑ رہی ہے اور اس کی ہر کیلکولیشن جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہم جو فیوچر میں ایک کولڈ وار اب دیکھ رہے ہیں چائنا اور امریکہ کی, نظر آ رہا ہے کہ اس میں انتہائی سٹرونگ حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے, اکنامیکلی بھی اور ملٹری بھی اور ٹیکنالوجی وائز بھی. دیکھیں 3 چیزیں اب ہو گئی ہیں, ٹیکنالوجی, ملٹری اینڈ اکانومی, تینوں میں چائنا نے بڑا واضح طور پر اس امریکہ کو بیٹ کر دیا ہے, جس کے سر پر, جس کو کہتے ہیں جس کی بنا پر انڈیا جو ہے وہ اتنا شور مچاتا ہے یا اتنا وہ اکڑتا پھرتا ہے. تو اس حوالے سے انڈیا کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں رہا چائنا کے ساتھ, whether it is a conventional war, whether it is a technological war, whether it is economical war. امریکہ بھی کرے گا کو مروائے گا. میں تو کئی بار یہ کہا کہ انڈیا is going to pay the price for supporting America like we paid the price for 20 years for fighting for America in Afghanistan. سر آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. میں ساجد حبیب صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا. سر وہ ایک پنجابی کی مثال دی جاتی ہے کہ ساڈا کتا کتا توڑا کتا ٹومی. کیا امریکہ کا یہ کہنا کہ یہ فل ٹائم اگریشن ہے چائنا کی طرف سے, یہ اسی طرح کی کوئی بات نہیں ہے سر؟ آپ نے بڑی پنجابی ملا دی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. مجھے یاد آ گیا کہ بہت پہلے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی, جب نیشنل ڈیفنس کالج تھا, وہاں پہ کورس کر رہے تھے, تو ایک ارلی 2000 میں ایک چائنیز ایمبیسڈر تھے ہمارے, اور وہ بہت خوبصورت اردو بولتے تھے. تو انہوں نے کچھ ایسی مثال انہوں نے اتنی نستعلیق اردو میں دی کہ مجھے آج تک یاد ہے. انہوں نے ایک کمپیریزن کہ چائنا نے اپنا جو ڈیفنس بجٹ تھا کچھ بڑھا دیا. انہوں نے امریکہ کے ایک الائڈ کنٹری کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ جناب ہم نے تو صرف اتنا بڑھایا ہے اور ان ٹرمز آف ڈالرز بھی اتنا ہے, تو فلاں ملک کا تو ہے اس کا تو اتنا زیادہ ہے. تو ساتھ وہ چائنیز ایمبیسڈر نے جو ایک خوبصورت شعر پڑھا, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا, ہم آہ بھی جاتے ہیں بدنام. It was surprising. Getting back to that, دیکھیے صرف یہ ملٹری ہارڈ ویئر کی بات نہیں ہے. میڈلن آلبرائٹ جب ان کی, آپ مشرقی صاحب جانتے ہوں گے, جب ان کی وہ فورن سیکرٹری تھی, فورن سیکرٹری, انہوں نے چائنا کی اکنامک گروتھ کو, آپ تعصب دیکھیے, ایک کسی نے روٹی کھانا بھی نہیں دیکھ سکتے, انہوں نے چائنا کی اکنامک گروتھ کو, she said it's a threat to the national security of United States of America. اکنامک گروتھ. تو اب اگر کوئی, اب وہ انہوں نے کیریئر کلر میزائل بنایا ہے, ایک ہائپر سونک میزائل بنایا ہے. ہائپر سونک میزائل آپ نے جو سپیڈ بتائی ہے 6000+ کلومیٹر فی گھنٹہ, مینز ایک تو اس کو کوئی چیز پکڑ نہیں سکے گی, دوسرے جو سرپرائز ہے وہ اچیو ہوگی, اور تیسرا جس کے اوپر بھی فائر کیا جائے گا اس کے پاس ریئیکشن ٹائم ہی نہیں ہوگا. جی وہ تو بات کی بات ہے کہ اس کے پاس کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ ہے یا نہیں, لیکن آپ دیکھیں نا منٹ ریئیکشن ٹائم. تو آئی تھنک دی امریکن وریز آر رائٹ, اور مشرقی کا انڈیا جتنا امریکہ کی جھولی میں گرے گا اتنے ہی زور سے اس کو وہ پٹکنی دے گا اور وہ اس کو بھگتنا پڑے گا. سر یہ فرما دیجئے, یہ کروز بیلسٹک اور یہ جو HGV سسٹم ہے, FOB سسٹم, یہ جو ابھی چائنا نے جو سارا بنایا ہے غالباً, تو یہ سر ان کا فرق کیا ہے؟ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ پاکستان کا مورال کتنا بلند ہے؟ دیکھیے ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے جو ہمارے اپنے میسائل سسٹمز ہیں وہ الحمدللہ بہت اچھے ہیں, جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے, بیکاز ہماری ایکسٹرا ریجنل ہماری ایسپریشن نہیں ہے, انڈیا کی ہے. انڈیا کو پاکستان سے لڑنے کے لیے تو ایئرکرافٹ پچھلے 40-50 سال سے اس کے پاس ایئرکرافٹ کیریئر ہے. ہماری ایسپریشن اس کا نہیں ہے. ہماری ایسپریشن یہ ہے کہ ہم امن کے ساتھ رہیں, ہمارے مغرب میں بھی امن ہو, مغرب جنوب مغرب میں بھی ہو, ہمارا الحمدللہ نارتھ میں ہمارے سکون ہے, چائنا ہمارا دوست ہے, تو ہماری ایسپریشن وہاں تک ہے. باقی یہ کروز میسائل ہے, سب سونک ہوتے ہیں اب, اور ان کی پھر اتنی ہی جو ہے, اگر آپ یاد کریں افغان وار کے شروع میں یہ 2001-2003 میں انہوں نے ٹوما ہاکس فائر کیے تھے, 72 ٹوما ہاکس پر فائرڈ, 2 ٹارگٹ کے پاس جا کے گرے تھے.
So that is ان کی بیکاز جتنی سلو اسپیڈ ہوتی ہے اتنے زیادہ اس کے اوپر انوائرمنٹل افیکٹس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ جگہوں سے گزر رہے ہیں ویوز کے, بیکاز دیز آر کنٹرولڈ بائی دی الیکٹرانک, تو اس کے افیکٹس ہوتے ہیں. جتنی زیادہ آپ اس کی سپیڈ اور اس کی ایکوریسی بڑھائیں گے, پھر بہت سارے ہیں جن کو بیلسٹک میزائل کہتے ہیں, دو گو اپ انٹو دی ایٹماسفیئر اور اوپر جاتے ہیں, پھر وہاں سے وہ نیچے آتے ہیں. سو ان کا ٹریورس اس طرح ہوتا ہے. اس میں ایک ذیلی سوال کرنا چاہوں گا, یہ جو ہائپر سونک ہے یہ میک 5 ہے اور چائنا اس وقت میک 30 کی تیاری کر رہا ہے, سر وہ کیا چیز ہوگی, کیا کرے گی وہ دنیا؟ وہ وہی ہوگا جیسے وسیم اکرم کے بال انڈین بالر کے, انڈین بیٹسمین کے پاس سے گزر جاتے تھے, تو سنیل گواسکر کا ایک بیان یاد آ رہا ہے, اسے میں نے کہا, میں نے اس کو کہتے ہیں, میں نے اس کو بیٹسمین کو کہا, نیا بیٹسمین تھا, ویل لیفٹ, وہ کہتے ہیں میں نے تو دسیا ہی نہیں. So it's going to be the same thing. If they go for Mach 30, دیکھیں ایک ماک ہوتا ہے اسپیڈ آف ساؤنڈ. اگر ہم اس کو لو لیول کے اوپر دیکھیں تو تقریباً 660 نوٹیکل مائل, 760 میل فی گھنٹہ بنتی ہے. سر 760 میل فی گھنٹہ ایک ماک. 5 ماک کی اس کو ضرب دے دیجئے, کوئی 4000 میل فی گھنٹہ, 30 سے ضرب کر کے دیکھ لیجئے آپ. سر مشرقی صاحب, سر آپ سے میں آپ کا مطمع نظر پوچھنا چاہوں گا, میک 30 کی تیاری میں چائنا کہاں کہاں روڑے اٹکائے گا, اور چائنا جس طرح سر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ کسی نے روٹی کھاندہ بھی نہیں دیکھ سکتے, تو ایسی سپر پاس کے ساتھ کون چلنا چاہے گا جو آپ کا معاشی تحفظ ہی نہیں کرتے؟ تو انہوں نے شعر سنایا تو مجھے یاد آ رہا تھا, اگر یہی ٹھہری شرط وصل لیلا تو استعفیٰ میرا بحسرت و یاس. اگر یہی کچھ ہونا ہے تو کوئی بھی امریکہ کے ساتھ نہیں رہے گا. سر یور ٹیک پلیز. اس کو نا وہ پنجابی کا ایک چھوٹا سا ڈائلاگ ہے کہ پھر میں نہ ہی سمجھا. اصل میں امریکہ جو ہے وہ اب اس جگہ پر کھڑا ہو گیا ہے جہاں پر وہ دیکھیں پتہ کیا ہے, مکافات عمل ہے. امریکہ نے جب جس طرح نیو ورلڈ آرڈر آیا, امریکہ رشیا فال ہوتا ہے, تو مارگریٹ تھیچر جو ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا اب دنیا جو ہے وہ پرامن ہو گئی ہے, تو اس نے 88 میں کہہ دیا نو اسلام از اسٹل دیئر. یعنی this is their enmity with Islam. This is their stance against the Islam in 80s. اور سر انہوں نے دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں چھوڑا جہاں اتنا قتل نہ کیا ہو کہ خون ندیوں میں بہ رہا ہے. ہاں, اب دیکھیں امریکہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. امریکہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ انٹرنلی امریکہ اکنومیکلی بڑی بری طرح اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس کا یہی حال ہے جس طرح ابھی AVM صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک دم سے پتا چلا کہ جی رشیا 3 دن میں 15 سٹیٹس جو ہے نا وہ اس کی علیحدہ ہوتی ہیں اور اتنے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. میں نے کئی بار پروگرامز میں کہا کہ اسی طرح آپ مودی کو آئندہ آنے والے دنوں میں انڈیا کا گورباچوف سمجھ کر یاد کریں گے. اگر یہ آئندہ 4 سال اور رہ گیا تو یہ بھارت کے بھی اسی طرح ٹکڑے کرائے گا. اور امریکہ کے لیے تو اکنامیکل سچویشن کے ساتھ ساتھ انٹرنل انریسٹ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ایک پینٹاگون کی ریسرچ کے مطابق they are scared کہ ایٹ لیسٹ 6 سے 8 ریاستوں میں کسی وقت بھی خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے. یعنی اس حد تک انریسٹ ہے, آرمز کی وجہ سے, اکنامیکل ریزن سے, unfair distribution of the wealth سے ہے کہ کیلیفورنیا کے پاس کتنا پیسہ ہے اور اس کے مقابلے میں اوکلاہوما کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, جو ساؤتھ کی اسٹیٹس ہیں ان کے کتنا کنٹرول ہے, اور جو نارتھ اسٹیٹس ہیں ان کے حصے میں کچھ نہیں آتا. یہ ساری چیزیں جو ہیں بھی بڑے طاقت کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنے کے لیے بہت ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اپنی چاہیے, امریکہ چائنا کی مائٹ تسلیم کر لینی چاہیے, بجائے یہ کہ چائنا سے مقابلہ کرے یا چائنا کے آگے انڈیا کو کھڑا کرے. میں نے کئی پروگرامز میں کہا کہ پاکستان اینڈ یورپین کنٹریز شوڈ برنگ ٹوگیدر کہ امریکہ اور چائنا مل کر اس دنیا کو, پلانٹ ارتھ کو امن کی طرف لے کے جائیں. اگر یہ ایک اور کولڈ وار کا رسک لیں گے, نیوکلیئر اسلحہ پڑا رہے گا, تو نتیجہ وہی ہوگا کہ ایک اور یہ جنگ کی طرف پیغام. سر لاسٹ ہمارے پاس 1 منٹ ہے, ساجد حبیب صاحب کی طرف آؤں گا. سر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ چونکہ پروگرام شروع ہوا تھا انڈین ایئر فورس کی مس ایڈونچر سے, تو میرا پیغام یہی ہے کہ سوچ سمجھ کے اگلا قدم اٹھائیے. پاکستان فضائیہ کا ہر پائلٹ ایک کپ آف ٹی ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کا منتظر ہے.
सर बहुत शुक्रिया। साजिद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड, और हमारे साथ यूके से मौजूद थे हामिद खान साहिब अल मशरकी, जो बड़ी कड़ी बैनुल अक़वामी उमूर पर। नाज़रीन, फैसला आपने करना है। इस्लामी दुनिया, पाकिस्तान हर जगह अमन चाहता है। चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर अमन का कहां है? हम सारी दुनिया में चाहते हैं जहां जहां इंसानियत तड़प और सिसक रही है उसको उसका हक मिलना चाहिए। जो आजादी चाहते हैं वो आजादी के साथ जिएं, जो रोटी चाहते हैं उन्हें कम से कम रोटी जरूर मिल जाए। फैसला आपने करना है। इजाजत दीजिए, हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ।